السلام علیکم ورز، آپ دیکھ رہے ہیں زین کے ساتھ۔ آج کی دلچسپ سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 3 دن بسنت کی جو گہما گہمی لاہور میں رہی، پورا پنجاب اس کے سحر میں مبتلا تھا۔ ہم بھی اس تہوار کو منانے میں بھرپور انداز سے آگے ضرور تھے۔ میرا گلا اسی وجہ سے تھوڑا سا خراب ہے اور آواز جو ہے وہ ذرا بھاری ہوئی ہے، بو کاٹا کے نعرے لگا کر۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف کا بہت خوبصورت انیشیٹو تھا، بہت زبردست انیشیٹو تھا۔ SOPs پر عمل درآمد میں کہوں گا کہ 98% ہوا۔ کچھ جو 3% یا 4% رہ گیا، اس پر بھی انشاءاللہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ 25 سال بعد SOPs بنے، باقاعدہ طور پر پابندی کھلی اور بسنت جو ہے وہ جس طریقے سے منائی گئی، کیا جمگٹے تھے چھتوں پر، گلیوں میں کیا رونقیں تھی، باربیکیو ہو رہا ہے اور پٹھورے کھائے جا رہے ہیں، مختلف پکوان پک رہے ہیں، چھتوں پر جو رونقیں، جو منظر کشی پوری دنیا نے دیکھ لی۔ تو اس پر جو ہے وہ وزیر پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ تو بنتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی اپنی سٹوری پر۔ ایپسٹین فائل، جیفری ایپسٹین، بہت اس کا آج کل چرچا ہے۔ یہ ویسے تو اس نے 2019 میں دوران قید ہی خودکشی کر لی تھی، لیکن جیفری ایپسٹین کی جو تحقیقاتی سٹوری تھی، جو انویسٹیگیشن سٹوری تھی، جو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی تھی، اس کی کئی فائل اب جو ہے وہ منظر عام پر آ رہی ہیں اور وہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی، باقاعدہ طور پر ان کو بیان دینا پڑ گیا، میڈیا کے سامنے ڈیفینڈ کرنا پڑ گیا کہ میرا جیفری ایپسٹین سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں اس کے جزیرے میں نہیں گیا تھا۔ اب جیفری ایپسٹین کے ساتھ دنیا کے بہت بڑے نامور سیاستدان اور بزنس مین، بیوروکریٹ، کچھ آرمی پرسنز، ان کے نام آ رہے ہیں۔ ایون ڈیٹ کے عمران خان کا بھی نام لیا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک تحقیقاتی رپورٹ میں ان کا کوئی نام اس طریقے سے سامنے نہیں آیا۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا، اس میں یورپ ہو جائے، امریکہ ہو جائے، جنوبی ایشیا ہو جائے، مڈل ایسٹ ہو جائے، عرب ممالک کے بڑے بادشاہ ہو جائیں، کون ان سے جڑا ہوا تھا جیفری ایپسٹین سے، آپ کو میں اپنے اس ویلاگ میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایپسٹین پر سیکس ٹریفکنگ کا الزام بھی لگایا گیا تھا، لیکن اس کیس میں ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے 2019 میں دوران قید خودکشی کی تھی۔ اب اس میں آپ کو ایپسٹین جو فائل ہے، اس میں تہلکہ خیز چیزیں میں سامنے لانے والا ہوں۔ یہ 2 پارٹ پر ہو سکتا ہے، 3 پارٹ پر مشتمل ہو۔ میرا جو ویلاگ ہے آج اس کا پارٹ 1 ہے۔ جس نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، لائک بھی کیا کرے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ ایپسٹین کون تھا اور کون سی شخصیات اس کے جزیرے پر گئی تھی؟ ایپسٹین سٹوری بالآخر ہے کیا؟ یہ آج کے ویلاگ میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک امریکی جج کے احکامات پر امریکی کروڑپتی شخصیت جیفری ایپسٹین کی نوعمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی سے متعلق دستاویزات جاری کی گئی ہیں، جن میں ان سے منسلک کئی نامور افراد کے نام سامنے آئے ہیں۔ اب ایپسٹین کا مشہور شخصیات اور سیاستدانوں سے ملنا جلنا تھا۔ انہیں 2005 میں پولیس کی جانب سے فلوریڈا میں ایک کیس میں اس وقت شامل تفتیش کیا گیا تھا جب ان پر ایک 14 سالہ لڑکی کو جنسی تعلقات کے لیے پیسے دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ انہیں 2006 میں گرفتار کیا گیا، جس کے بعد اس پر کئی نوعمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے متعدد الزامات لگائے گئے۔ بالآخر 2008 میں اس نے ایک لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کا جرم قبول بھی کر لیا اور نتیجتاً اسے 13 مہینے کی سزا سنائی گئی۔ ایپسٹین پر سیکس ٹریفکنگ کا الزام بھی لگایا گیا تھا، لیکن اس کیس میں ٹرائل شروع ہونے سے قبل ہی اس نے 2019 میں جیل میں دوران قید خودکشی کر لی تھی۔
اس کے بعد ایپسٹین کی سابقہ گرل فرینڈ غیسلین میکسویل کو جنسی زیادتی کے واقعات میں ایپسٹین کی معاونت کرنے کے جرم میں 2021 میں 20 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اب ان کے خلاف جس جنسی زیادتی کیس میں سے متعلق دستاویزات جاری کی گئی ہیں وہ دراصل غیسلین میکسویل کے خلاف ورجینیا جوفرے نے 2015 میں دائر کیا تھا۔ اس نے ایپسٹین پر جنسی زیادتی کا الزام لگانے کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس پر ایپسٹین سے تعلق رکھنے والے دیگر شخصیات کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا، لیکن ان شخصیات کا کہنا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ ایپسٹین کی سابقہ گرل فرینڈ غیسلین میکسویل کو جنسی زیادتی کے واقعات میں ایپسٹین کے معاونت کرنے کے جرم میں 2021 میں 20 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ حال ہی میں جاری کی گئی دستاویزات میں جن افراد کے نام سامنے آئے ہیں ان میں سے کئی پر اس کیس کے حوالے سے کبھی کوئی الزامات نہیں لگائے گئے اور متعدد افراد اس الزام کی تردید بھی کرتے رہے ہیں وہ ایپسٹین کے ساتھ اس کے جرم میں کبھی شامل رہے تھے۔ ان مشہور شخصیات کی فہرست کو جیفری ایپسٹین لسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ایپسٹین فائل میں چند ایک مشہور بزنس مین شخصیات کے نام کا میں ذکر کرتا چلتا ہوں۔ فرانسیسی کاروباری شخصیت اور ماڈلنگ ایجنٹ سالوک برنویل پر بھی جنسی زیادتی کا الزام ہے۔ اس حوالے سے ان کا ٹرائل بھی ہوتا تھا، لیکن اس سے قبل انہوں نے پیرس کی ایک جیل میں دوران قید خودکشی کر لی تھی۔ امریکی کاروباری شخصیت لیزلی ویکسنز کا حال ہی میں جاری کردہ دستاویزات میں سرسری طور پر لیزلی ویکسنز کا بھی حوالہ ملتا ہے۔ ایپسٹین پر سیکس ٹریفکنگ اور جنسی زیادتی کے مقدمات کے بعد اس نے ان سے تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ پروفیسر ایلن ڈروشونز جو ایپسٹین کے اٹارنی بھی رہ چکے ہیں ان پر بھی ورجینیا جوفرے نے جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا، لیکن بعد ازاں اسے یہ کہہ کر واپس لے لیا کہ ان سے ایلن کو پہچاننے میں غلطی ہوئی تھی۔ برطانیہ کے بزنس اینڈریو جوفرے نے ان پر بھی جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ ایپسٹین کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی ایک خاتون کے مطابق وہ بل کلنٹن سے خود تو کبھی نہیں ملی، لیکن ایک بار ایپسٹین نے ان کی موجودگی میں کہا تھا کہ کلنٹن کو پسند چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں۔ انہوں نے اسے چھوٹی عمر کی خواتین اور لڑکیوں کا حوالہ سمجھا، تاہم کلنٹن پر اس کیس سے متعلق باقاعدہ طور پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان دستاویزات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ذکر ہے، لیکن ان پر بھی اس کیس کے حوالے سے کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ معروف برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ، حال ہی میں جاری کی جانے والی دستاویزات میں صرف ایک جگہ ایپسٹین کی ایک ای میل میں اسٹیفن ہاکنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس ای میل میں ایپسٹین نے کہا تھا کہ جو شخص اسٹیفن ہاکنگ سے متعلق جنسی زیادتی کے ایک بے بنیاد دعوے کو جھوٹا ثابت کرے گا وہ اسے انعام دے گا۔ امریکی کروڑپتی شخصیت گلین ڈبلن جوفرے کے مطابق ان پر گلین کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ گلین نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ سابق امریکی سفیر بل رچرڈسن جوفرے کا کہنا ہے کہ ان پر رچرڈسن کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا۔ رچرڈسن گزشتہ برس انتقال کر گئے تھے، جس سے پہلے انہوں نے اس الزام کی تردید کی تھی۔ سابق امریکی سینیٹر جارج مچل جوفرے نے جارج مچل پر بھی جنسی زیادتی کا الزام لگایا ہے، جس کی اس سابق امریکی سینیٹر نے تردید کی ہے۔ امریکی گلوکار مائیکل جیکسن اور امریکی جادوگر ڈیوڈ کاپرفیلڈ، ان دستاویزات میں ان دونوں کے ناموں کا بھی ذکر ملتا ہے، تاہم ان پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔
تو ویورز اس طریقے سے میں نے چند ایک اہم سیاستدانوں کے اور چند ایک جو میڈیا انڈسٹری کی ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات تھی ان کے نام آپ کے سامنے میں لے کر کے آیا ہوں. ان کا ذکر کیا ہے کہ ایپسٹین سٹوری میں اور ایپسٹین کے جیفری ایپسٹین کے ساتھ کس طرح ان کا تعلق تھا اور کون کون جیفری ایپسٹین کے جزیرے پہ گیا. جیفری ایپسٹین نے جو جزیرہ بنا رکھا تھا اس میں کیونکہ یہ کروڑوں پتی تھا اور جیفری ایپسٹین کا جو جزیرہ تھا وہ افریقہ کے ایک بہت ہی خوبصورت ایریے میں تھا. تو وہاں پر اس کے جزیرے میں ہر قسم کی جو ہے وہ لگژری چیزیں تھیں, خوبصورت کمرے تھے اور وہاں پر آپ جسے کہہ لیں کہ سوئنگ پول سے لے کر تھیٹر سے لے کر اور اتنی ہولناک جو ہے وہ چیزیں بنا رکھی تھی جہاں پر بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں, بڑی بڑی شخصیات, ان کو وہ مدعو کرتا تھا, ان سے وہ دوستیاں بناتا تھا اور ان کو کم عمر یعنی کہ 10 سال سے لے کر 14 سال 15 سال کی عمر جو لڑکیاں ہیں ان کو وہ پرووائڈ کرتا تھا. ان لڑکیوں سے وہ جنسی زیادتی کرتے تھے, ان کی وہ ویڈیو بناتے تھے. اس کے بعد کئی وہ لڑکیاں خریدتا تھا پوری دنیا سے, یورپ سے, افریقہ سے, جنوبی ایشیا سے, مڈل ایسٹ سے, اور ان لڑکیوں کو باقاعدہ طور پر یہ ہیومن ٹریفکنگ تھی بہت بڑے پیمانے پہ. انڈر ورلڈ اس میں پورا انوالو تھا. اور اس کے بعد یہاں تک بھی چند تصویریں سامنے آئی ہیں, دل خراش مناظر سامنے آئے ہیں کہ وہ ان لڑکیوں کو کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹوٹے کر دیتے تھے, ان کو ذبح کر دیتے تھے, ان کو زندہ جو ہے وہ ان کو قتل کر کے وہ جس طریقے سے کوئی مرغے کا یا بکرے کا روسٹ بناتے ہیں اس طریقے سے ان لڑکیوں کا وہ روسٹ بناتے تھے اور کئی لڑکیوں کو وہ زندہ ان کو روسٹ کر دیتے تھے اور اس کے بعد ان کا وہ گوشت کھاتے تھے. تو یہاں تک اتنے ہولناک, اتنے دردناک, اتنے کربناک, اتنی غلاظت سے بھرے یہ بدبخت جو ہے وہ مناظر اور یہ فائل میں سننے کو چیزیں مل رہی ہیں. ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں, اجازت دیجیے گا. اللہ